تو آیت نمبر 278 سے لے کر 279 تک اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں بات فرمائی ہے۔ حرمت ربا فرمایا، سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خپتی ہو گیا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خپتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ قبر سے یوں ہی کھڑا ہوگا اور اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی، اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن میں نہیں آئی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ، اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ڈائریکٹ۔ دیکھیں یہاں ایک بہت ہی قابل غور بات ہے کہ قرآن نے صدقے کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ دیکھیں اصل میں سود اور صدقہ دو متضاد نظام ہیں۔ صدقے میں احسان ہے، پاکیزگی ہے، تعاون کا جذبہ ہے، جبکہ سود میں یعنی ربا میں بخل ہے، گندگی ہے، خود غرضی ہے، اور صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت ہے، وعید ہے، اعلان جنگ ہے۔ سود کے بڑے ہی نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب جو سود کے حامی بھی تھے نا وہ بھی دبی دبی زبان سے اعتراف کرنے لگے کہ سود کے واقعی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اور سود کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن سہن کے احکامات بیان کیے گئے۔ اور یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکامات دیے گئے ان پر بات کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جو حکم ہمیں ملے ہیں ہم ان پر عمل کریں، اور جن باتوں سے، جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ان سے ہم رک جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جاؤ بے جاؤ۔ آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دے دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور جو اس کا پروردگار ہے اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ یعنی جو شخص تحریر لکھ رہا ہے یا لکھوا رہا ہے تو کوئی ادھار کسی کے ذمہ واجب ہو تو اسے ایسی تحریر لکھنی یا لکھوانی چاہیے جو معاملے کی نوعیت کو واضح کر دے۔ تو اس تحریر میں پوری بات لاگ لپیٹ کے بغیر لکھنی چاہیے۔ کسی کا حق مارنے کے لیے تحریر میں کوئی ایسی بات نہیں لکھنی چاہیے، ایسی بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، جو اس کا پروردگار ہے اس کے حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان پر گواہ ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر تم 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلائے جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے نہ اکتاؤ۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے۔ اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو لکھنے میں نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ جب خرید و فروخت کا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں لے جائیں گے۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کر دے۔ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں جو احکامات دیے گئے ہیں یہ بہت ہی پیارے احکامات ہیں، اور ان پر عمل کریں تو نہ رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، نہ دوستیاں خراب ہوتی ہیں، جیسے کہ عام رواج ہے اور کہا جاتا ہے نا کہ پیسہ رشتہ داریاں خراب کر دیتا ہے۔ تو قرآن جو اصول سکھاتا ہے، قرآن جو طریقہ سکھاتا ہے وہ زندگی کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ تو ادھار کے معاملے میں دستاویز بنا لینی چاہیے، تحریر کر لینا چاہیے۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو وقت مقرر ضرور کریں، میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو نقد تجارت کی صورت میں تحریر ہو رہا ہے اس کی تحریر ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے لین دین کے معاملات کو واضح بیان فرما دیا۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ نے ہمیں ہدایت کا وہ رستہ دکھا دیا جس میں نہ رشتہ داری خراب ہوگی نہ دوستی یاری خراب ہوگی۔ تو جب بھی کوئی لین دین کریں تحریر ضرور لکھیں، اس لیے نہیں کہ دوسرا ڈیفالٹر ہے وہ نہیں دے گا، بلکہ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ مر گئے تو آپ کے بچوں کو بھی تو لیتی لیتی واپس کرنی ہے نا، ورنہ قرض دار کا تو بہت زیادہ عذاب ہے، بہت زیادہ مشکل معاملہ ہے۔ تو قرض دار قرض لینے سے پہلے تحریر ضرور لکھوا لے، اور قرض دینے والا بھی تحریر کو ضرور لکھوا لے۔ قرآن کا حکم ہے۔